ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے، بہت ہی نیک دل اور دیندار، جن کا دواخانہ کسی پرانی سی عمارت میں ہوا کرتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ مکتب خانے میں جانے سے پہلے بیوی سے کہتے کہ جو کچھ تم کو آج کے دن کے لیے درکار ہے ایک پرچی پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ حکیم صاحب دکان پر آ کے سب سے پہلے وہ پرچی دیکھتے، بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان کی قیمت درج کرتے، ان کا ٹوٹل کرتے، پھر خدا سے دعا کرتے، یا خدا میں صرف تیرے حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جیسے ہی تو آج میری مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا، کبھی صبح کے 9:30 بجے اور کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر گھر واپس چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے پرچی کھولی تو وہ پرچی کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو ان کا دماغ گھوم گیا۔ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے ستارے چمکتے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے خود پر قابو پا لیا۔ آٹے اور دال وغیرہ کے سامان کے بعد بیوی نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ حکیم صاحب اتنی دیر سوچتے رہے، پھر سب چیزوں کی قیمت ان کے سامنے لکھنے کے بعد جہیز کے سامان کے سامنے لکھ دیا کہ یہ خدا کا کام ہے۔ پھر خدا جانے 1-2 مریض آئے تھے، ان کو حکیم صاحب نے دوائی دے دی۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مکتب کے سامنے آ کر رکی، لیکن کار کے اندر جو صاحب موجود تھے حکیم صاحب نے ان کو کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ کئی کاروں والے حضرات حکیم صاحب کے پاس علاج کے لیے آتے تھے۔ جب مریض دوائی لے کر چلے گئے تو کار والے صاحب کار سے نکلے اور حکیم صاحب کو سلام کر کے سامنے موجود بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا اگر کوئی دوائی لینی ہے تو یہاں بینچ پر آ جائیں تاکہ میں آپ کا معائنہ کر سکوں، اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو مریض کی کیفیت بیان کریں۔ وہ صاحب بولے حکیم صاحب میرا خیال ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں 15-16 سال کے بعد آپ سے مل رہا ہوں۔ اپنی شناخت کے لیے میں آپ کو اپنی گزشتہ ملاقات کا حال سناتا ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں پر آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، بلکہ خدا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں اپنے آبائی گاؤں جا رہا تھا، عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری گاڑی پنکچر ہو گئی۔ ڈرائیور نے کار کا ٹائر اتارا اور پنکچر لگوانے کے لیے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے سامنے کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اور اندر مکتب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اندر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی، اور ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں میرے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اور آپ اس سے کہہ رہے تھے بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں یہ سوچ کر کافی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں مجھے آپ سے کوئی دوائی خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا حکیم صاحب میں انگلینڈ میں ہوتا ہوں، وہاں گئے مجھے 5-6 سال ہو گئے ہیں۔ جانے سے قبل میری شادی ہوئی تھی مگر اولاد نہیں ہے۔ یہاں بہت علاج کروایا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، اب صرف مایوسی ہی ہے۔ آپ نے کہا میرے بھائی استغفار پڑھا کرو، اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہونا، یاد رکھو کہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اولاد، گھر، مال، دولت اور زندگی موت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ اگر شفا ملتی ہے تو خدا کے حکم سے ملتی ہے، اولاد دینی ہے تو وہ اس خدا نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ ساتھ ساتھ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پوڑیاں بناتے جا رہے تھے۔ تمام دعائیں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ لفافوں میں ڈال دی۔ پھر مجھ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام امجد ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر امجد لکھا اور دوسرے لفافے پر بیگم امجد لکھا، پھر دونوں لفافے تھیلی میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ میں نے بیک دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا۔ جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے، تو آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا آج کا کھاتا ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک شخص موجود تھا، اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب ہے حکیم صاحب کے آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم خدا سے مانگی تھی وہ خدا نے انہیں دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں بہت حیران ہوا اور دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے گھر جا کر اپنی بیگم کو دوائیں دکھائیں اور اسے ساری بات سمجھائی تو وہ کہنے لگی وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ہمارے لیے تو فرشتہ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی دی ہوئی دوائی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ حکیم صاحب آج میں 3 بچوں کا باپ ہوں، خدا نے آپ کو ہماری مدد کا وسیلہ بنایا۔ ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔
جب بھی میں پاکستان چھٹی کے لیے آتا ہوں تو ہمیشہ آپ کی طرف آتا، لیکن ہمیشہ آپ کی دکان کو بند پاتا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا، لیکن آپ کا مکتب خانہ بند تھا۔ ایک آدمی پاس کھڑا تھا، اس نے کہا اگر آپ نے حکیم صاحب سے ملنا ہے تو 9 بجے لازمی پہنچ جائیں، ورنہ ان سے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے آج میں صبح صبح آپ کے پاس آیا ہوں۔ جب 15 سال پہلے میں نے آپ کے مکتب خانے میں آپ کی چھوٹی بیٹی دیکھی تو اسے دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ میری بھانجی کی شادی ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ میں نے اسے رقم بھجوائی تھی کہ وہ صرف اپنی مرضی کی چیزیں خرید لے۔ اسے بخار تھا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا اور بخار کی دوائیاں کھاتی رہی۔ پھر ایک دن بازار میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اسپتال پہنچنے پر پتہ چلا کہ اسے گردن توڑ بخار ہے۔ اسے 102 کا بخار تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی مجھے اور میری بیوی کو نہ جانے کیوں آپ کی بیٹی کا خیال آیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جہیز کا سارا سامان آپ کی بیٹی کے لیے پہنچا دیں گے۔ اگر شادی جلد ہو گئی تو سارا انتظام خود کریں گے اور اگر کچھ وقت ہوا تو نقد رقم پہنچا دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان تھے۔ پھر بولے امجد صاحب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ میں نے آج صبح بیوی کے ہاتھ لکھی پرچی دیکھی تو گھر کے سامان کے نیچے بیٹی کا جہیز کا سامان لکھا ہوا تھا، اور آپ خود دیکھ لیں کہ میں نے پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے پرچی امجد صاحب کو تھما دی۔ امجد صاحب نے جب پرچی دیکھی تو عبارت دیکھ کر حیران ہو گئے۔ لکھا تھا خدا کا کام ہے، خدا جانے۔ امجد صاحب یقین جانے جو بھی بیوی نے راشن کی پرچی لکھی ہو، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ان سب کو لانے کا بندوبست نہ ہوا ہو۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن میں تو اس رب کی قدرت پر حیران ہوں جو کیا کیا معجزے دکھاتا ہے۔ اس طرح حکیم صاحب کی بیٹی کے جہیز کا بندوبست ہوتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق موجود ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جس دن ہماری دعاؤں میں 100% یقین آ گیا، اس دن ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ بس کمی ہے صرف اپنے اندر یقین کی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔